السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے شامعین، اگر دینی و دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنا ہے، یا پھر اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل کرنا ہے، یا پھر دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا کرنا ہے، یا پھر قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی ہر حاجات کو پوری کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی صفات آپ پر واجب ہو، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں یعنی رزق میں تنگی دور ہو جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے، یا پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و اسباب میں برکت پیدا ہو، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ بالایمان پر ہو، اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے، تو اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا پکا جنت میں جائے گا۔ کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں درود ابراہیم پڑھنے کے فائدے اور اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن اس کے پہلے کچھ باتیں ہم درود ابراہیم کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو آپ بہت کم ہی شاید جانتے ہوں گے، تو اس ویڈیو کے لاسٹ تک آپ بنے رہیے۔ پیشامین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احباب میں ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ پیارے شامعین، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ درود شریف کی کیا برکت ہے۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے انگنت ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر اور اہم ہیں۔ چند درود شریف ایسے بھی ہیں جسے بہت شہرت ہے اور جن کا پڑھنا دینی و دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے، اور اوراد شریف میں سے درود شریف کے فضائل، پڑھنے کا طریقہ اور فیوز و برکات مندرجہ ذیل ہے۔ پیارے شامعین، اب تھوڑا جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اسے نماز میں پڑھتے ہیں لوگ۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اسی لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ جب آپ دعا فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام موجود تھے، تو ان چاروں لوگوں نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا، اے اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص یعنی آدھی عمر کا شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بڑھیا افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندانہ کا یہ بیس وفا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود ابراہیم کی صورت میں باوجہات بیان فرمائی۔ اس درود پاک سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ درود ابراہیمی کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ درود تمام درود کے سیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا کرنا ہے تو اس درود کو پڑھا کرو، اور قدم قدم پر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد شامل ہو تو اس درود پاک کو پڑھتے رہا کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہر حاجت پوری ہو تو اس درود شریف کو پڑھو۔ حضور کی شفاعت، اگر تمہیں یہ چاہیے کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو تو اس درود شریف کو پڑھنے والا اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اس درود کو پڑھا کرو تاکہ رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ مال و اسباب میں برکت پیدا ہو تو اس درود شریف کو پڑھا کرو۔ خاتمہ بالایمان پر ہوگا اگر کوئی اس درود شریف کو پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منزل آسان ہو جاتی ہے، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ پیارے شامعین، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ آخر اس کی سند کیا ہے، تو اس کی سند ہم بخاری شریف کی اس روایت سے کر دیتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا کہ ہم کعب بن عزرہ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حضور کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ پہ درود شریف کس طرح سے بھیجیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظوں میں مجھ پر درود شریف بھیجا کرو۔ تو چلیے درود ابراہیم کو بہت غور سے سنتے ہیں کہ آخر وہ الفاظ کون سے تھے، اور اس کو یاد کر کے روزانہ پڑھیں اور اس کا ثواب لیں۔ اس درود شریف کو ہم روز 5 وقتوں کی نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن آپ کو اسے نماز کے علاوہ بھی پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو چلیے اسے غور سے سنتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے شامعین، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احبابوں میں ضرور شیئر کریں، اور لاسٹ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن بل پر ضرور پریس کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔